الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بدعتیں بہت زیادہ ہیں، اور بدعتی لوگ اور اہل بدعت سے تعلق رکھنے والے، ان کے بارے میں سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو بنیادی طور پر اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ان کے ساتھ بغض رکھا جائے اہل بدعت سے، اور وہ لوگ جو اپنے فکری طور پر منحرف ہیں، فکری طور پر قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان سے بغض رکھا جائے، اور ان کے اندر جو دین کی نئی نئی انہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں ان سے آپ پرہیز کریں اور ان کو اپنے قریب نہ کریں، دور رہ کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، اور ان سے بات چیت کرنا اور ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اور بہت ہی قریبی دوستانہ ان کے ساتھ رکھنا، یہ سب چیزیں بہت ہی اسلام میں نقصان کرنے والی ہیں، اور اہل سنت والجماعت اس سے دور رہتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا بدل ڈالا، اور ایسے لوگوں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اہل سنت والجماعت نہ محبت کرتے ہیں، نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی گواہی قبول کرتے ہیں، اور نہ ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں جو اہل بدعت ہیں، اور نہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ میں دین کے معاملے میں دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ باطل کے ساتھ میں باطل دلائل کو زور دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو تجربہ ہے۔ آج مختلف قسم کے ویڈیو آڈیو جو نشر کی جا رہی ہیں، رضا خانی اور فلاں جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ میں ان کے ویڈیو لے کر، جیسا کہ ہمارے بھائی ان کی ویڈیو سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی باتوں کو لینا ہی نہیں چاہیے، جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اپنے کانوں کو ان کی باطل چیزوں سے سننے سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے جب آدمی سنتا ہے، تو اس لیے سننا ہی اس کو غلط ہے، دیکھنا ہی اس کو غلط ہے، اور یہ سب شیطانی وسوسے پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کے حالات کو بیان کیا جائے، ان کی برائیوں کو بیان کیا جائے، اور ان کے اندر جو کچھ نقصان ہے، دین کو نقصان کرنے والی جو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے عقائد کو اور ان کے احوال کو بیان کیا جائے، اور امت کو ان سے دور رکھا جائے، اور ان کی گمراہی بدعتوں کی ان سے آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا لوگوں کو، تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں، اور لوگوں سے ان کو نفرت لوگوں کو ان سے نفرت دلانا ہے، اور ان کے اعمال بدعتی سے جو بدعتیں ان کے اندر موجود ہیں یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف اور صحیح کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف کرتے ہیں، اور ان کی پبلسٹی کی جائے اور ان کی مخالفت کی جائے شرعی اعتبار سے۔ اور جو سب سے واجب اہم معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دین کے اندر سب سے بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو کہ حقیقت میں یہی دین حنیف ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے۔ اس نبی کا کام کیا تھا؟ الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، اس امت میں جو بھی نبی آتا اس نبی کے ساتھ میں اس کے حواری اور اس کے صحابہ اس کے ساتھ ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، وہ اصحاب جو نبی کے ساتھی ہوتے تھے یا ان کے حواری ہوتے تھے اپنے نبی کی سنتوں کو اختیار کرتے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، فرمایا آپ نے پھر اس کے بعد جو حواری تھے یا جو صحابہ تھے نبی کے، بعد میں آنے والے آہستہ آہستہ
برے لوگ آنے لگے۔ یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہتے تھے لوگوں کو جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ویفعلون ما لا یؤمرون، اور جس بات کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا ان کو وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج بہت سارے قرآن خوانی ہے، ختم ہے، درگاہ ہے، پیر ہے، بابا ہے، اولیاء اللہ ہے، اور یہ خطب ہے، ابدال ہے، اور ائمہ کی تقلید ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو کہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ میں جو جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو آدمی اپنی زبان سے ان کے ساتھ میں جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو لوگ اپنے دل سے جہاد کر سکتے ہیں تو وہ بھی مومن ہیں۔ جو ان سے نفرت کریں، ان سے دور رہیں، تو ان کے ساتھ جہاد کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ سے، طاقت سے، یا زبان سے، وعد و نصیحت سے، اور اسی طرح سے علم کی نشر و اشاعت سے، یا یہ کہ اپنے دل سے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم نفرت کریں، ان سے دور رہیں۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، اس کے بعد کوئی اور چیز ایمان کی باقی نہیں رہتی ہے سوائے اس کے کہ وہ حبت و خردل، یعنی یہی آخری رائی دانہ برابر ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی آخر امتی اناس، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخری زمانے میں، یحدثونکم ما لا تسمعوا، یعنی آپ نے جو باتیں نہیں سنی ہیں ان کو وہ لوگ بیان کریں گے۔ یعنی جیسے دین کی بہت ساری باتیں ہیں، وہ کہاں کہاں سے پہاڑ کھود کے لائیں گے، اور نہ آسمان توڑ کے لائیں گے، زمین سے کھود کے نکالیں گے۔ یحدثونکم ما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم فإیاہم، فرمایا کہ وہ ایسی باتیں دین بنا کر پیش کریں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا ہوگا قرآن و سنت کے دلائل کے بغیر۔ اور یہ ایسے لوگوں کے ساتھ خبردار، تم ان کے ساتھ چوکن نہ رہو، وہ تمہارے ساتھ چوکن نہ رہیں، یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ میں دور دور رہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بدعت یہ ہے کل اعتقاد او عبادت لم یشرعها اللہ تعالی ورسولہ فی الدین، بدعت کیا ہے؟ ہر وہ اعتقاد یا ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بنائی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں دین سمجھ کر، تو وہ بدعت ہے۔ یعنی کل امر لم یاتی علی فعلہ دلیل شرعی من الکتاب والسنہ، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات جس کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل واضح طور پر نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت آگاہ کیا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور آپ کے صحابہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ خواہش کے بندوں سے اور بدعتوں کے اعمال سے، اور دین کے اندر جو کچھ بھی عبادتیں لوگوں نے بدعت کی ہیں، ایجاد کی ہیں، یہ سب کا سب عبادات جو کہ لوگ اس کو عبادتوں کو عادات کے طور پر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا دین میں کوئی حق نہیں ہے، اس کی اصل جب نہیں ہے تو دین کے اندر وہ باطل چیز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، تو اپنی طرف سے لوگوں نے جو بنا بنا کی عبادتیں لوگوں کو سناتے ہیں یا عمل کر کے دکھاتے ہیں، یہ جو فاتحہ ہے یا کہ مختلف قسم کے عقائد کی باتیں ہیں، یہ سب کی سب اولیاء اللہ کی یا تقلید کی، یا یہ کہ درگاہوں کی، مزاروں کی، یا ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں جھوٹے سچے باتیں، ساری کی ساری سب باطل ہیں۔
بھائیو مختصر یہ ہے کہ دین کے اندر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پوری کر دیا ہے۔ تو مکمل ہونے کے بعد پھر نئی چیزیں یہ کہاں سے شریعت کے مقابل میں انہوں نے لے کر آیا؟ جو اہل بدعت ہیں، عبادت کے طور پر تقرب اللہ کے لیے مختلف چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت سنت کے مقابل ہوتی ہے، سنت کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن سنت سراسر نبی کی جو صحیح سنت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے اور وہ نجات ہے، فلاح اور بہبودی اسی میں ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور وہی اللہ عز و جل کی رضوان اور اس کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ ہے، اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنا جنت کا حصول ہے۔ لیکن بدعت یہ حرام ہے، اور یہ حرام چیزوں کو جو اللہ نے نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم خود عمل نہیں کرتے، اور یہ سراسر گمراہی ہے مختلف قسم کی، اور یہ بدعتیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم کرتی ہیں اور جنت سے محروم کرتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے، اور ایسی بدعتیں موجود ہیں جو شرک تک لے جاتی ہیں۔ تو ایسے جو میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں تو اس میں شرک ہوتا ہے، نبی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، نبی کے سلام کے وقت میں آپ مجلس میں حاضر ہیں، اس عقیدے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب ایسے بدعتیں ہیں جو شرک کیا، جس میں انسان کو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور میرے جانشین ہدایت یافتہ خلفاء، میرے جانشین صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تمسکو بہا، اس کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور ضرورت پڑے تو اپنے ڈاڑوں سے وعضوا علیہا بالنواجذ، آخری سہارا بھی اگر ہاتھ شل بھی ہو جائیں تو ڈاڑ سے آدمی پکڑ لیتا ہے، منہ سے پکڑ لیتا ہے، بولے اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے آگاہ رہو، ہوشیار رہو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت انسان کی جو بھی ایجاد کرتا ہے، عمل ہو، قول ہو، فعل ہو، وہ عبادت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح ابن داؤد کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ نے جو پہلے حدیث سنی تھی وہ بھی سنن صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بدعت دین کے اندر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت وہ ہے جو اعتقادی ہے اور قولی ہے، یعنی اعتقاد اور قول، جیسے کہ بہت سارے فرقے گمراہی کے موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے فرقہ جہمیہ ہے، فرقہ معتزلہ ہے، فرقہ قدریہ ہے، فرقہ رافضہ ہے، اور ان کے مسلک پہ چلنے والے مختلف جو مسالک ہیں، جو قرآن و سنت کے صریح دلائل کے باوجود انہوں نے ایک اپنا نیا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے دین کے اندر، اعتقاد کے بارے میں ہو یا زبان سے کہنے کے بارے میں ہو، دونوں چیزیں یہ بدعت کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری بدعت ہے عبادات میں جیسے اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے طریقے پر کرنا جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، نہ اس بات کا نبی کے سامنے کیا گیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، نبی نے اقرار کیا ہو، یہ کوئی چیز نہ پائی جائے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو سلف صالحین کا یہ ہے کہ بدعت دین کے اندر دونوں قسم کی، بدعت حسنہ کہنے والے یا کہ جو بھی بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ سب کا سب حرام ہے اور ضلالت اور گمراہی ہے، وہ مردودتن، اور یہ مردود ہے، کیونکہ ہر قسم کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کی ساری کی ساری مقسوم ہیں، مردود ہیں، اور
غیر مقبول ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کسی نے ایسا ہمارے دین میں کوئی کام ایجاد کیا، کوئی دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کیا، قولی ہو، فعلی ہو، عبادت ہو، وہ سب کا سب مردود ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت میں فرماتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کسی نے ایسا عمل کیا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے دین میں دلیل نہ ہو، تو وہ مردود ہے۔ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر خطبے میں اس بات کو دہراتے تھے کہ لوگوں، سب سے بہترین کتاب سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز دین کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت انسان کی گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ چلی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بدعت جو بھی انسان قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر ایجاد کرتا ہے دین بنا کر، وہ شرک ہے، کفر ہے، کھلم کھلا دین سے خارج ہونا ہے۔ اور چاہے وہ اعتقاد ہو یا بڑے لمبی چوڑی مقالات لکھنے والے فرقہ جہمیہ ہو یا معتزلہ ہو، جنہوں نے دین کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ایجاد کی ہیں عباداتوں میں۔ اسی طرح سے قبروں کا طواف کرنا، یا ایک قبروں کے پاس جانا، وہاں پر کھڑے ہونا عقیدت کے ساتھ میں، اور وہاں پر جانور ذبح کرنا، نظریں ماننا، منتیں ماننا، اور ان کے ساتھ دعائیں کرنا، اور ان کے ساتھ مدد طلب کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح سے جو کمال توحید کے خلاف ہیں بعض چیزیں جو وسیلہ بنتی ہیں شرک کا، جیسا کہ قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کو مزاریں بنانا۔ یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بدعت سے آگاہ رہیں، اور لوگوں کو آگاہ کریں، اور لوگوں کو بچائیں، ہم خود بچیں اور اس کی پبلسٹی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔